يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بنائے جو اس کے دور کی سب سے بہترین ہنرمندانہ تصویر کے طور پر باقی رہے. اس مصور نے اپنی جستجو کا آغاز کیا. وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہو. چنانچہ اصلی فرشتے کو وہ دیکھنے کے قابل تو نہیں تھا، اس لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈنے کے بعد اس کی تصویر بنائی. جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور اس کے فن کی داد دی. اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکے جو ایک حقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو. ملک کے مختلف جیلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا، کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے، اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی ہوں گی. تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گئے لیکن اسے کوئی نہ ملا. 40 برس بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کے آخری ایام چل رہے ہیں تو اس نے اس مصور کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پائے. مصور نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی اور آخرکار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر اسے ایز اے شیطان بنانی تھی. ایک مست بدصورت مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سمیت کسی مخروبہ میں کھڑا تھا. اس کے پاس جا کر اس مصور نے درخواست کی کہ میں تمہیں ڈھیر سارے پیسے دوں گا، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں بطور شیطان تمہاری تصویر بنا سکوں؟ اس شخص نے اس مصور کی بات قبول کی. تصویر بنانے کے وقت مصور نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے. جب مصور نے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے بتایا، میں وہی معصوم بچہ ہوں 40 سال پہلے جس کی تم نے فرشتے والی تصویر بنائی تھی. میرے اعمال نے مجھے شیطان بنا دیا. اپنی معصومیت کی حفاظت کیجیے، اپنے اعمال سوچ سمجھ کر انجام دیجیے. فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا ہمارے اپنے اختیار میں. ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیے اور ہاں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو مل سکے. شکریہ.